ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں قاری محمد اسماعیل مہروی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حسن آن لائن ٹیچر۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک اہم واقعہ پیش کرنے لگا ہوں اور پھر اس کے آخر میں واقعے سے حاصل ہونے والی چند نصیحتیں اور چند سنتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ شروع سے آخر تک یہ ویڈیو لازمی دیکھیں گے تاکہ آپ کو بھی ان سنتوں کا علم ہو سکے۔ ناظرین، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی پیدائش سے قبل حضرت ام فضل نے ایک خواب دیکھا۔ جب انہوں نے وہ خواب دیکھا تو وہ خواب بظاہر ایک پریشان کن تھا۔ چنانچہ حضرت ام فضل فرماتی ہیں، میں نے خواب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھا گیا ہے۔ چنانچہ یہ خواب دیکھ کر وہ دوڑتی ہوئی دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی اور بڑی پریشان تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ام فضل، کیوں پریشان ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھا گیا ہے۔ یا رسول اللہ، میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ حضور نے فرمایا ام فضل، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو بڑا مبارک خواب ہے۔ ام فضل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ام فضل، اللہ تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ بیٹا تم اپنی گود میں لو گی۔ چنانچہ حضرت ام فضل فرماتی ہیں کچھ دنوں کے بعد حضرت فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی بات کے مطابق سب سے پہلے اسے گود میں نے لیا۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے، میں نے حضرت امام حسین کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام قریب بیٹھ کر رو رہے ہیں، یعنی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت ام فضل عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو خوشی کا وقت ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا یہ کیسا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ام فضل، ابھی جبریل میرے پاس حاضر ہوا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے لوگ بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کے اس عظیم نواسے کو شہید کر دیں گے۔ ام فضل عرض کرتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس عظیم بچے کو بھی؟ حضور نے فرمایا ہاں ام فضل، جبریل نے جہاں میرے نواسے کو شہادت ملنی ہے اس جگہ کی مٹی بھی میرے پاس سرخ کیفیت میں پیش کر دی ہے۔ اس کے بعد حضرت ام فضل عرض کرتی ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے امام حسین کو اپنی گود میں لیا، پھر آپ نے ان کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں تکبیر ادا فرمائی اور آپ کا اسم گرامی حسین رکھا اور
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا 7ویں دن عقیقہ کر دیا جائے اور ان کے سر کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کر دی جائے۔ ناظرین، یہ تھا واقعہ۔ اب آئیے چلتے ہیں اس واقعے سے ہمیں کیا نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں، کیا معلومات ملتی ہیں، حضور کی کیا سنتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خواب دیکھنا یہ ہر ایک شخص دیکھتا ہے، مگر اس خواب کی تعبیر بتانا یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ خواب کی تعبیر صرف اہل علم اور ماہر سے پوچھنی چاہیے، اور پھر وہ جو معبر ہوتا ہے، تعبیر دینے والا، جو تعبیر وہ بتا دیتا ہے، اللہ پاک اسی کو بعض اوقات پورا بھی فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا ایک بات تو یہ ثابت ہوئی اس واقعے سے کہ خواب کی تعبیر کسی پڑھے لکھے شخص سے، کسی اتھینٹک شخص سے پوچھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہے کہ میرا نواسہ شہید ہوگا، مگر حضور علیہ السلام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ لہذا سنت مصطفیٰ یہ ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت پر بھی صبر کیا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں استقامت کی دعا کی جائے۔ تیسری بات یہ ثابت ہوتی ہے اس واقعے سے، گھر میں جب بچہ پیدا ہو جائے تو بچے کی پیدائش پر خونی رشتہ دار کا اذان دینا یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ اس کے بعد اس واقعے سے چوتھی بات ثابت ہوتی ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس بچے کا 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ بھی ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ اس واقعے سے 5ویں بات جو ثابت ہوئی کہ جب عقیقہ کیا جائے، بچے کے سر کے بالوں کو منڈوایا جائے تو ان بالوں کے برابر چاندی یا پھر قیمت خرچ کرنا یہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ، آپ کا مقام بے مثال ہے، لیکن آپ کی محبت میں پیچھے رہنا، یعنی آپ کی محبت سے غافل رہنا، یہ بھی جہنمی ہونے کی دلیل ہے، اور آپ کی محبت کی آڑ میں آپ کی تعلیمات سے ہٹ جانا یہ بھی جہالت پر مبنی ہے۔ امید ہے کہ آپ آج کے اس واقعے سے تمام باتیں یاد کر چکے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔